السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرم۔ معمول کے اعتبار سے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، ساتھ میں مل کر پڑھیں۔ بلحوث سن سیم و زر کی، بلحوث سن سیم و زر کی، بندگی اچھی بلحوث سن سیم و زر کی، بندگی اچھی بلحوث سن سیم و زر کی، بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث سن سیم و زر کی، بندگی اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی۔ سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور، سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور، سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور۔ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ان کی چوکھٹ چوم کر خود کہہ رہی ہے سروری۔ ان کی چوکھٹ چوم کر خود کہہ رہی ہے سروری۔ ان کی چوکھٹ چوم کر خود کہہ رہی ہے سروری۔ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ سروری خود بھکارن بندگان سروری خود بھکارن بندگان شاہ کی، سروری خود بھکارن بندگان شاہ کی، سروری خود
ان کے در کی اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی اچھی سروری اچھی نہیں، سروری پا کر بھی کہتے ہیں گدایا نے حضور، سروری پا کر بھی کہتے ہیں گدایا نے حضور، کے در کی اچھی سروری اچھی نہیں، کے در کی اچھی سروری اچھی نہیں، اور تاج کو کاسا بنا کر تاج بل کہتے ہیں، تاج کو کاسا بنا کر تاج بل کہتے ہیں، تاج کو کاسا بنا کر تاج بل کہتے ہیں، کے در کی اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی اچھی سروری اچھی نہیں، اور مفتی اعظم یکے ازل مردمان مصطفیٰ، مفتی اعظم یکے ازل مردمان مصطفیٰ، اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں، اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں، حجت الاسلام حامد رضا بابائے من، حجت الاسلام حامد رضا بابائے من، تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں، تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں، اور عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، جو چنے خلد میں قوم کو دے بیٹھا دھرم، جو جنون خلد میں قوم کو دے بیٹھا دھرم، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں،
اچھی نہیں، اور دشت طیبہ چھوڑ کر میں سیر جنت کو چلوں، دشت طیبہ چھوڑ کر میں سیر جنت کو چلوں، رہنے دیجئے شیخ جی دیوانگی اچھی نہیں، رہنے دیجئے شیخ جی دیوانگی اچھی نہیں، اور جو پیا بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا راگنی اچھی نہیں۔ آپ حضرات سے کیا گفتگو کروں؟ میں نے ابھی حماد میاں سے کہا کہ آپ سب کچھ بول چکے ہیں، اور ان سے پہلے مفتی سید آصف اقبال صاحب قبلہ جو آپ کے ناسک کے ایور گرین مقرر ہے، بلکہ خاندیش کے، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو سننے کے بعد میں اشرف الفقہاء کی یاد آتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو جس انداز میں حضور اشرف الفقہاء بھاری سے بھاری بات اور بڑی سے بڑی بات جو ہے وہ بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیا کرتے تھے کہ ایک کم پڑھا لکھا انسان، جاہل تو نہیں کہوں گا کیونکہ سنی جاہل نہیں ہوتا، سمجھے، عقل والا تو سنی ہے، تو بڑے آسان انداز میں حضور اشرف الفقہاء پیش کر دیا کرتے تھے کہ ایک کم پڑھا لکھا جس کو کچھ نہ آتا ہو وہ بھی سمجھ جاتا تھا، اور وہی فضیلت اور وہی فیضان جو ہے وہ میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی بارگاہ کے اس پروردہ میں آیا کہ بھاری سے بھاری بات جو ہے وہ ایک آسان لہجے میں وہ سمجھا دیتے ہیں، سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بات سمجھائی کیسے۔ بہرکیف تو ان لوگوں کا خطاب ہو چکا ہے، اب میں نعت شریف سنا چکا ہوں، مولانا شاکر نے کہا کہ کچھ بولیے عزت رسول کے حوالے سے۔
حضور کی عزت، عظمت، حضور کا مقام بلند و بالا ہے، وراء الورا۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا، یہ امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں۔ اسی مسجد نبوی شریف میں خلیفہ وقت پہنچا، غالباً مامون رشید ہے، غالباً میرے ذہن سے نکل رہا ہے، پہنچا، آپ کے سامنے بیٹھا۔ حضور نے اس چشم عالم سے پردہ فرما لیا ہے، اور کم و بیش 90 سے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس چشم عالم سے پردہ فرمانے کے بعد امام مالک جو ہے مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز ہے۔ خلیفہ وقت آیا، آپ کے پاس بیٹھا، کچھ بات کرنے لگا۔ کرتے کرتے اس کی آواز بلند ہوئی، اونچی آواز میں بولا، اونچی آواز میں جیسے ہی اس نے بات کی، امام مالک نے فوراً اسے روکا اور کہا کہ بادشاہ اپنی آواز کو پست کرو، دھیرے بولو، ہم حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی، وہ حکم نہیں سنا، جب نبی کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو پست کر لو، ورنہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اس نے کہا یہ تو حضور کی ظاہری حیات کے لیے تھا۔ فرمایا یہ حکم آج بھی ہے، یہ حکم آج بھی ہے۔ آپ سوچئے کہ حضور کی بارگاہ کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے۔ اور جہاں عظمت کی بات آئی، ناموس کی بات، تو وراء الورا ہے۔ حضور کی ناموس اور عظمت کی بات تو بہت بلند ہے۔ حضور کا مقام اور نام کا عالم یہ ہے نا، کہ حضور کے نام کی عظمت ایسی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں یہاں تیرے نام پر مردان عرب۔ صرف نام پر، نام کی عظمت ایسی ہے، تو حضور کی ناموس کا عالم کیا ہوگا، حضور کی عزت کا عالم کیا ہوگا، نام کا عالم یہ ہے۔ تو یہ ناموس رسالت کانفرنس تھی، کیا ہے نا، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ اتنے بڑی تعداد میں آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، اور یہ بالیقی حضرت سعادت اللہ درویش کا فیضان ہے اور شہنشاہ کا کرم ہے۔ جس طریقے سے آپ یہاں جمع ہوئے اور جس طریقے سے آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت پیش کیا ہے، ہمارے لیے نہیں آپ آئے ہیں، آپ آئے ہیں حضور کے لیے۔ تو اپنی زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں گزارو، یہی اصل ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ دنیا کا حال ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں آئے دن کیا کیا ہو رہا ہے، اور یہ دنیا ہے، یہاں جو کرو گے
چند کرنے کے بعد میں قبر میں جائیں گے، ابھی حضرت نے بھی بتایا، موت آئے گی اور مرنے کے بعد میں پھر جانا ہے قبر میں، اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ تو اپنی آخرت کو اس دنیا کے لیے خراب مت کرنا۔ ہمارے دامن میں ایسے ہی گناہ بہت ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس دعا کے لیے آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مل جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، پیسہ مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن کوئی ایسا نہیں آتا جو یہ کہے کہ دعا فرمائیے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کوئی ایسا نہیں ملتا۔ بات بڑی عظمت والی ہے، اور بات بڑی ہے کہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے، مگر ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، آپ میں سے بہت سے ہوں گے ایسے، جو یہ سوچتا ہو کہ آخرت مجھے مل جائے۔ دنیا ہے یہاں پر جیسے تیسے کٹ جائے گی، آخرت ہمیشہ ہمیش کی زندگی وہی ہے، اس کے لیے تیار رہے۔ معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں گا خاص طور پہ، یہ اتنا بڑا محلہ ہے، یہاں بچیاں، ہمارے معاشرے میں بچیوں کا کیا حال ہو رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ بچیاں غیروں کے ساتھ جاتی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ، ان کی پرورش، یہ ساری چیزیں تو ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ ہماری سوسائٹی بھی ذمہ دار ہے کہ ہماری سوسائٹی اس چیز کو دیکھتی رہی ہے کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہے، نہ ہمارے نوجوان اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہماری محلے کی بچی اگر کسی کے ساتھ میں گھوم رہی ہے، وہ غیر تو غیر، اگر کسی مسلمان کے ساتھ میں بھی، تو ہمارے میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے جو جا کر وہاں پر ٹوک دے، ہم میں سے۔ اور اگر کسی نے ٹوک بھی دیا تو پھر ماں باپ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچی ہماری ہے، تم کیوں سختی کرتے ہو؟ تو دونوں طرف سے بیلنس بگڑ رہا ہے۔ توجہ دو، اور یہ ساری چیزیں، یہ خرابیاں پیدا اس لیے ہو رہی ہے، اگر اس کی اصل تک جائے تو وجہ یہ ہے کہ وہ دین کا علم ہماری بچیوں کے پاس یا ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس علاقے میں، اس محلے میں بچیوں کا مکتب، بچوں کا مکتب، مدرسہ شروع کیا جائے، اور باقاعدہ طور پر ہے نا، یہاں پر تعلیم کا نظام شروع کریں۔ جتنے لوگ یہاں پر یا اس محلے کے رہنے والے ہیں، اس علاقے کے رہنے والے ہیں، کوشش کریں صرف اجتماعات تک محدود نہیں رہے، بلکہ کوئی ایسی جگہ آپ کے پاس ہو یا کوئی مدرسہ ہو، اس میں بچیوں کے لیے باقاعدہ تعلیم کا نظام شروع کیا جائے، کیونکہ بچی، ایک لڑکی 2 خاندان سے جڑی ہوتی ہے، اور 2 خاندان کو سنوارنے کا کام ایک بچی کرتی ہے، اپنے مائکے کو بھی اور اپنے سسرال کو بھی۔ تو ایک بچی اگر پڑھ لکھ گئی دین کے معاملے میں، دین کے حوالے سے، تو وہ اپنی نسلوں کو بھی پالتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے۔ مجھ سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی تو میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ اس حوالے سے آپ لوگوں کو توجہ دینی ہے اپنے محلے میں، اور خاص طور پہ کہ ناسک کی سنیت بڑی مشہور ہے۔ میں بہت سے علاقوں میں جاتا ہوں، ایم پی گیا، کشمیر گیا، تو ضمناً کبھی بات نکلتی ہے، ناسک کا ذکر چھڑتا ہے، تو ایم پی وغیرہ کے علاقوں میں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ناسک وہ جہاں پر بھابڑے کو سمجھے 24 کو دیا جاتا ہے، ہاں راشن پانی نہیں، اس کو وہ قابل نہیں ہے وہ راشن پانی دیا جائے، سمجھے، اس کی دھلائی ہوتی ہے، دھلائی۔ تو بہرکیف یہ چیز آپ کی شان ہے،
اور یہ بہت بڑا اعجاز ہے، یہ شہنشاہ کا آپ لوگوں پر کرم ہے۔ دیکھیے جن علاقوں میں وہابیت آئی وہ علاقے برباد ہوئے، شہنشاہ نے آپ لوگوں کو سنبھال کے رکھا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ شہنشاہ کے اس گلشن کو اجڑنے سے بچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو محلوں میں کہیں کوئی دکھائی دے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ میں کیسا رویہ کرنا ہے۔ دوسری بات کہ محلے میں تو ان علاقوں میں تو آنے سے ابھی ڈر ہی رہے ہیں، اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ جہاں دکھے وہاں۔ بہرکیف دوسری بات یہ کہ آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ محلے میں اتنے لوگ ہیں آپ کے، ہر علاقے میں محلے والے صرف اپنی ذمہ داری لیں۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، ہر گھر والوں کو ایک الٹیمیٹم ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کوئی شادی ہو یا کوئی میت ہو، 2 ڈجن نہیں دکھنے چاہیے، ورنہ ہم محلے سے آپ کے تعلق سے جو ایکشن لیں گے، کیونکہ یہ برادری ہوتی ہے، یہ سب کو یہاں پر اپنے محلے میں اپنے پڑوسیوں سے سب کو سامنا ہمیشہ کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے اگر سختی ہو گئی، نہ شادیوں میں آئیں گے، ظاہر سی بات ہے رشتہ داری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا جب آئیں گے ہی نہیں، تو نہ شادیوں میں آئیں گے نہ میتوں میں آئیں گے۔ اور جب یہ چیزیں بند ہو جائے گی تو خود بخود ان علاقوں میں بد مذہب کا کوئی معاملہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کی، نوجوانوں کی ذمہ داری۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں یہ کام کرے، فلاں یہ کام کرے، تو ہر ایک اپنے آپ میں ذمہ دار ہے۔ تو آپ لوگ خود سمجھیں، خود سوچیں، اپنے علاقوں میں آنے نہ دیں، سختی سے اس پر بین لگائیں۔ پنچشیل نگر کا ایک بورڈ میں نے دیکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ علاقہ سنیوں کا ہے اور یہاں پر وہابی دیوبندی 24 نمبر کو آنا سخت منع ہے، سمجھے؟ تو ایسے بورڈ آپ اپنے علاقوں میں بھی لگائیے، سمجھے؟ کہ اگر آیا تو سخت ذلیل اور رسوا کر کے۔ میری شادی میں سے میری شروعات ہوئی تھی، میں نے میری شادی کے کارڈ پر لکھوایا تھا، جبکہ کسی کو دعوت نہیں دی تھی، اس کے باوجود لکھوایا تھا اور نہ کوئی تھا، لیکن اس کے باوجود ایک صرف اپنے چاہنے والوں کو ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ آگے اس چیز کو کرے، تو میں نے لکھوایا تھا کہ کسی بھی وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ، غیر مقلد، بد مذہب کا ہماری شادی میں آنا سخت منع ہے، اور اس کے باوجود اگر کسی نے آنے کی کوشش کی تو سخت ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیا جائے گا، سمجھے؟ سخت ذلیل اور رسوا کر کے۔ تو یہ چیزیں محلوں میں آپ بھی لگائیے اس کو۔ مسجد میں تو ہے ہی حضرت، ابھی تو اس کو پھر سے چالو کر دیے ہیں، لیکن محلے میں بھی ایسے ہونا چاہیے جو پنچشیل نگر میں لگا ہے۔ تو آنے سے بھی ڈریں گے، اور پھر آئے تو آپ کے پاس ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی بورڈ لگایا تھا کہ یہاں پر انٹری بینڈ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ عقیدہ پہلے نمبر پر ہے۔ ابو بکر صدیق کی محبت کو دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت آپ نے فرمائی ہے، سبحان اللہ، کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ واقعی عشق کا امام کا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اگر ان کے عشق کے سمندر کا ایک قطرہ بھی اگر ہمیں مل گیا نا تو ہماری زندگی اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ تو ویسا عشق پیدا کرو، کوشش کرو حضور کی محبت میں ہم جیے اور حضور کی محبت میں مرے۔ آخرت سب کچھ ہے بھائی، سب کچھ آخرت ہے۔ یہ مولانا، یہ علماء، یہ سادات ہو، مشائخ ہو، یا آپ سے یہی کہتے رہتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، صرف یہ نسبت ہے کہ آپ ہمارے دینی بھائی ہو، اور اپنے دینی بھائی کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ باقی ہر ایک انسان اپنی زندگی کا خود مالک ہے۔
مگر قیامت کے دن میں اکثر کہتا ہوں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو اگر جیتنا چاہتے ہو تو حضور کے وفادار بن کے رہو۔ جو حضور کا وفادار بن کے رہا دنیا بھی اس کی کامیاب ہوئی، آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہی پیغام دینا تھا۔ آج تقریر تو کر لی ہے، تقریر تو ہو گئی ہے ان مشائخ کی، علماء کی، سادات اکرام کی، بس یہی پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ تو سنیوں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ماحول کو بدلو۔ بہت سے چنوتیاں ہمارے سامنے ہیں اس وقت۔ ہمارے بچوں کی تعلیم کا معیار اونچا ہونا بہت ضروری ہے۔ تعلیم جنون کی حد تک، میں نے اس دن کسی سے کہا کہ کوئی ایک جگہ پہنچاتا تھا، وہاں پر میں نے کہا تھا کہ کوئی کسی کا کسی پر دل آ جائے دنیا میں تو پھر جنون کے حد تک اس کو تلاش کرتا ہے نا۔ ایک لڑکے کا کسی پر دل آ جائے، دنیا کا معاملہ ہے، تو پھر جنون کے حد تک تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اس کو پالو۔ تو مجھے بتاؤ کہ دنیا کے لیے اتنا جنون ہے، اور جب حضور کی بات آئے تو پھر ساری چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تعلیم بھی اسی لیے کہ ہم دین کے لیے، کہ میں پڑھوں گا، میرے دین کو، دین اسلام کو میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں اور مسلمانوں کی مدد کر سکوں۔ اس لیے جنون کی حد تک پڑھو، بہترین تعلیم اپنی اولاد کو دو۔ جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو آج کے بعد کوشش کریں، سمجھے، ہمارے بچے ڈی ایم ہونے چاہیے، آئی پی ایس، آئی ایس، یہ ساری چیزیں ہماری قوم سے نکلنی چاہیے، سمجھے۔ اور پھر جب وہ ڈی ایم بنے گا اور وہ کہے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، تو لوگ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا۔ وہ ڈی ایم بننے کے بعد میں کہے گا کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، تو لوگ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ کام کرو، یہ عشق رسول ہے۔ اور جب اس کی آگ لگتی ہے تو پھر امام احمد رضا فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ محلوں میں اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جو بد کرداری کا معاملہ پھیل گیا ہے، اور نشوں کا معاملہ، نوجوان نشہ کرتے ہیں، بدنام کوئی اور ہوتا ہے، سمجھے۔ آپ نشہ کرتے ہو، آپ کسی سے جڑے ہوئے ہو۔ مثال کے طور پر کہتا ہوں میں کہ آپ میں سے اگر کوئی نشہ کرتا ہے، خدا محفوظ رکھے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے اگر کوئی یہ کام کرتا ہو اور آپ کسی بزرگ سے، کسی بڑے سے جڑے ہیں، یا ہم سے ہی کسی سے جڑے ہیں، اور آپ اگر ہمارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو دوسرے لوگ یہی تانا دیتے ہیں کہ فلاں کے پاس جاتے ہو، فلاں کے پاس بیٹھتے ہو، فلاں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فلاں بزرگ سے کے دامن سے کو تھامنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم ایسے ہو، کیا سکھایا انہوں نے یہی ہے؟ آپ سوچئے نا کہ آپ کی ایک ذات، آپ اپنے معاملات میں کوئی کام کرتے ہیں، مگر آپ کی وجہ سے کس پر انگلیاں اٹھتی ہیں؟ تو اس بات پر توجہ دیں۔ آپ جڑے ہو، بندھے ہوئے ہو کسی ذات سے۔ ہم بندے ہیں شہنشاہ سے، شہنشاہ ناسک کے غلام ہیں، سمجھے۔ ہمیں تو کچھ نہیں، بہت زیادہ میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اگر بن جاتے تو بہت اچھی بات ہے، مگر کم از کم اتنا کہ ہر گناہ سے بچنے کی تو کوشش کرو، جھوٹ سے، غیبت سے، بدکاری سے، نشوں سے، نماز کی پابندی کرو، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، یہی ہم چاہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر اس میں سے چند لوگ بھی اگر سدھر جاتے ہیں، یا چند لوگ اگر اپنی زندگی کو آج کے بعد میں تبدیل کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ تبدیل کرنا میرے لیے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو تبدیلی پیدا کرو اپنے اندر، علماء اکرام سے وابستہ رہو۔ فتنوں کا دور ہے، رافضیت کا ایک فتنہ۔ ابھی ایک گھر پہ گیا تھا تو وہاں پر ایک صاحب کے موبائل میں نوحہ بج رہا تھا۔ نوحہ سمجھتے ہیں؟ ابھی آج کی بات کہتا ہوں، شیعوں کا کلام جو ہے وہ ماتم موبائل میں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لا علمی میں یہ کام کیا ہو،
مگر سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو اس لیے ہر ایک کو سننے سے بھی پرہیز کریں. موبائل یوٹیوب آ گیا ہاتھ میں، صبح شام اسی میں لگ گئے ہیں، اسی کو سن رہے ہیں، یا تو پھر جو جس کی بات آئی اس کو سننے لگ گئے. ایسوں کو سننے سے بچیں. سمجھے؟ جو رافضیت پھیلاتے ہیں، وہ کوئی بیجاپور سے آئے یا کوئی حیدرآباد سے آئے، سمجھے، ہر ایک سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ میں سے کوئی، ہمارے علماء میں سے اگر کوئی بول دے نا تو پھر لوگ جو ہے وہ انہی پر پریشر بناتے ہیں کہ آپ کیوں بولتے ہیں، کہ آپ نے فلاں کے خلاف کیوں بولا. تو اس لیے میں ہی بول کر جاتا ہوں تاکہ جس کو آنا ہے مجھ سے براہ راست رابطہ قائم کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سرکار جیلانی میاں. اس لیے بیجاپور کی آڑ میں کوئی تنویر آئے یا کرناٹک سے کوئی نسبندی آئے یا پھر حیدرآباد سے کوئی پاشا یا اس کا بیٹا آئے، سب کو پہچانو. سمجھے؟ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. سمجھے؟ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. تو صحیح غلط کی پرکھ کرو. دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ جس سے دوستی کرو گے اسی کے ساتھ میں حشر ہوگا، یاد رکھنا. تو پہچانو، کوشش کرو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جی یہ کوشش کیجیے. آپ کے پاس تو الحمدللہ ناسک میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے کہ شہنشاہ کے توسل سے اس سرزمین پر بزرگوں کا ایک فیضان رہا. کوئی ایک دور تھا جس میں مفتی اعظم نے لوگوں کی پیاس کو بجھایا ہے نا. کبھی محدث اعظم فیضان بانٹ رہے ہیں. مفتی نانپارہ کا فیضان تو ان علاقوں میں عام طور پر بٹا ہے. ہر دوسرا مفتی نانپارہ کا، اور کوئی مرید نہ بھی ہو تبھی مفتی نانپارہ کا غلام نظر آتا ہے. سرکار کلا ہو یا دیگر بزرگ ہوں، ہے نا. پھر وہ دور زمانے نے دیکھا کہ تاج الشریعہ آسمان سنیت کا وہ سورج جو چمکے ہیں، تو اس ذات سے یہ علاقے سیراب ہوئے، یہ ناسک سیراب ہوا ہے نا. پھر اسی مشن کو ناسک میں ماضی قریب میں جتنا حضور اشرف الفقہا نے وقت دیا ہے، مفتی نانپارہ کے بعد میں یہ مولانا عبدالغنی نصیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. کتھڑا جیسی سرزمین جہاں پہ لوگ آنے کو ڈرتے تھے کہ کہیں لے لیا نہ جائے، سمجھے. تو اس سرزمین پر کتھڑا جیسے علاقے میں مولانا عبدالغنی نصیر آبادی نے جو خدمت انجام دی ناسک میں، اور پھر مفتی نانپارہ کا تو فیضان تھا ہی، اور پھر اشرف الفقہا کو دیکھا کہ 85 سال کی عمر میں ہم جیسے نوجوانوں پر وہ مقدس عمر والا بھاری تھا. میں بوڑھا نہیں کہوں گا، سمجھے، وہ عمر والا بھاری تھا کہ جو خدمت انہوں نے انجام دی. آپ دیکھیے تو ان بزرگوں نے جو وقت دیا ہے، آج اگرچہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، بظاہر ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، مگر ان کی خدمات آج بھی ہمارے سامنے ہیں. ان بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے. بایزید بستامی کے دور کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. بارش نہیں ہو رہی تھی اور کسی نے یہ عرض کیا، کسی نے جو لوگ جو جمع ہو رہے استسقاء کی نمازیں ہو رہی ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے. کافی معاملات ہوئے، کئی دن کا کئی وقت کا قحط پڑا ہوا ہے.
ایک گزرنے والا وہاں سے گزرا، کسی نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، کہا کہ مجھے لے چلو۔ آسمان کی طرف دیکھا، اس گزرنے والے نے کہا کہ اللہ تجھے اس امانت کا واسطہ جو میری آنکھوں میں ہے، بارش برسا دے۔ یہ کہنا تھا، بارش ہونے لگی، لوگوں نے پکڑ لیا، وہ شخص جانے لگا، لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تم نے ایسا کیا کہہ دیا کہ جس سے بارش ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، اور کہا کہ تمہاری آنکھوں میں کون سی امانت ہے؟ یہ کہنا تھا، لوگوں کا اصرار ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے بایزید بستامی تیفور بن عیسیٰ شامی کا دیدار کیا، اللہ سبحان اللہ، بایزید کا دیدار کیا، اور اس کے بعد میں نے ان آنکھوں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ بتائیے، تو آپ لوگوں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کی زندگی کو دیکھا ہے، تو اپنے لیے نہیں، ہمارے انتقال کے بعد میں، اس دنیا سے جانے کے بعد میں، ہمیں یقیناً اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی بغیر ان بزرگوں کے سہارے اور کوئی دوسرا آسرا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم جائیں گے، ہم پار ہو جائیں گے، نہ۔ ہمارے اعمال کا جائزہ ہر آدمی، میں اپنے اعمال کے متعلق جانتا ہوں، آپ لوگ اپنے اعمال کے متعلق جانتے ہیں، تو خود سے پوچھو۔ دوسروں کے سامنے تو بڑے شیخ بن کے گھوم سکتے ہیں نا، دوسروں کے سامنے بڑے متقی پرہیزگار بن کے ہم گھوم سکتے ہیں، کمر تسبیح ہی پڑھتے جا رہے ہیں سوئے میں کھانا، کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے ہیں، سمجھے؟ تو دوسروں کے متعلق، اپنے تعلق سے دوسروں کے سامنے ہم کہہ سکتے ہیں بھائی بڑے متقی ہے، پرہیزگار ہے، سجدے میں سر جب چلے جائے تو ہمارا سجدے سے سر ہی اٹھتا نہیں ہے نا، 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، سب کے سامنے جب لوگوں کے سامنے آئیں تو تسبیح گھماتے رہے اور بڑی دین کی باتیں کرے، مگر ہمارا دل جانتا ہے، خود سے پوچھو، ہم میں سے سب کوئی جانتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے کہ ہمارے معاملات کتنے اچھے ہیں۔ میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں نا، ہم اپنے دل سے پوچھ لیں نا کہ میں کتنا اچھا ہوں، تو آپ کا جواب دل برابر دے گا کہ بیٹا، سمجھے، کہ یہی کہے گا وہ کہ ذرا دائرے میں رہنا، بڑی چھوڑنا نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تیری اوقات کیا ہے۔ یہ دل آپ کو برابر، کیونکہ حضور احسن العلماء فرمایا کرتے تھے کہ یہ دل بڑا مفتی ہے، سب سے بڑا مفتی، یہ جو بات کہتا ہے بڑی زبردست کہتا ہے، تو یہ دل آپ کو جواب فوراً دے دے گا، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا دل بتا دے گا بھائی بات جو کہہ رہے ہیں واقعی میرے اندر تو کچھ، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھنے میں بھی دیکھتا ہوں کہ 4-5 لوگ دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے، کسی کو پیسہ دے دیا تب بھی دیکھتا ہوں بھائی کوئی دیکھ رہا ہے، مسجد میں 100 روپے دے دیے، 500 روپے دے دیے، جہاں پر 20 روپے دینے ہوتے ہیں، جس جیب میں 10 روپے ہوتے ہیں، تو پھر مٹھی ایسی ہوتی ہے ہماری، ہے نا، پھر ویسا دیں گے خاموشی سے، اور جہاں 100 روپے ہو گئے تو پھر ویسے نکال کر، 500 روپے ہوں گے تو اور اوپر دکھا کر۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، کہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا آخری مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اعمال جب خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں نا، تو 7 آسمانوں سے ہو کر وہ پھر پہنچتے ہیں، 7 آسمان، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہر چیز جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں وہ، تو ہر آسمان کے دروازے پر ایک فرشتہ موکل ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اس اعمال کو جانچنے کے لیے۔ جیسے ہی پہلے آسمان پر کہا جاتا ہے کہ کیا لائے ہو، فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے، کہا بندوں کے اعمال ہے، کہا ان کے اعمال، دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ان کے منہ پر مار دو، کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ عمل جو اس نے کیا یہ حسد کی بنا پر، حسد تھا اس میں۔ دوسرے آسمان پر جاتا ہے تو اسی طرح سے کہ ریاکاری کی بنیاد پر، تیسرے آسمان پر، اس میں سے کوئی چھٹ کے اوپر چلے جائے تو پھر دوسرے آسمان پر کی ریاکاری کی بنیاد پر،
تیسرے آسمان پر کہ دکھاوا کرنا تھا اس کو کہ لوگ مجھے عابد کہے. یہ ساری چیزیں الغرض بڑی لمبی حدیث ہے، پھر کبھی اس کی تفصیل بتاؤں گا. 7ویں آسمان پر جاتے جاتے چھٹائی سب کی ہو جاتی ہے کہ یہ اس لیے اس کا عمل رد کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے، لوگ اس کو اچھا کہے. یہ اس میں جو ریاکاری تھی، اس نے غیبت کی، یہ ساری چیزیں اوپر جا کر 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے. اور پھر 7ویں آسمان، ہر آسمان پر کسی جو پہنچتا ہے اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، منہ پر مار دو ان کے اعمال. 7ویں آسمان کے بعد میں جب بچا کے کچھ کے اعمال جب خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرے ان بندوں کے اعمال ہے جو 7 آسمان سے پار ہو کر آئے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مار دو ان کے منہ پر. اب سوچیے، کہا مولا 7 آسمان سے چیکنگ ہو کر آئی ہے، تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ان کے ظاہر کو دیکھا ہے، میں اس کے دل کے حال سے واقف ہوں، دل کے حال سے. تو آپ اس حدیث کے صرف آخری میں سوچئے، اس حدیث کو سامنے پیش نظر رکھیے اور سوچئے کہ ہم نے کون سا عمل ایسا کیا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو. کہیں جنت کی لالچ تھی، کہیں جہنم کا خوف تھا، ہے نا، کہیں لوگوں کے سامنے اچھائی بخان کرنے کے لیے، ہے نا، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے یار بہت اچھے ہیں. ارے بھیا مجھے پتا ہے نا میری حالت کیا ہے، سمجھے. 10 لوگ ہاتھ چوم لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یار بہت اچھا ہوں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار بہت اچھے متقی پرہیزگار ہیں. مجھے پتا ہے کہ میری معاملات کیسے ہیں، میں کتنا برا ہوں. دوسرے اگر مجھے لاکھ اچھا کہے اور رب کے نزدیک ہی میرا اچھا ہونا لکھا نہ ہوا ہو، تو یہ لاکھ آپ کے درمیان اگر میں لاکھ اچھا رہوں تو یہ مجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گا. اس بات کو یاد رکھیے گا. یہ دنیا کے سامنے اچھا بننا مجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گا. اور اگر آپ مجھے لاکھ برا کہیں اور میں اپنے رب کے نزدیک میں اچھا لکھا جا چکا ہوں، تو پھر آپ کا لاکھ برا کہنا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمارے اعمال پر ہمیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کام لے جائیں گے، کام کروائیں گے. تو بھیا ہمارے اعمال کیا ہے ہمارا دل بہتر جانتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے اعمال جتنے برے ہیں ہم اپنے اعمال کو جانتے ہیں، مگر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے عمل میں جیسے بھی رہو کوشش کرو اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ. یہ نہیں کہتا کہ آپ بدلو مت، واقعی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ عقیدہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب عمل صحیح ہو جائے. تو عمل کو بدلی کرنا ہے، مگر اس پر یہ نہیں تکیہ نہیں دھرنا ہے کہ یہ عمل ہمیں بخشائیں گے کون، اور ہماری بخشش کا معاملہ. اور ہماری نجات کس سے ہوگی؟ تو نجات دلانے والی ذات حضور کی ہے. اور حضور اس حدیث کے آخری میں فرماتے ہیں جو مجھ سے جڑا رہے گا اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے. مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو مجھ سے جڑا ہوگا. تو حضور سے جڑ جاؤ. تو ہم نے ان بزرگوں کو دیکھا، ان سرکاروں کو دیکھا، ان علماء مشائخ کی زیارت کی. کل قیامت کے دن یا مرنے کے بعد میں قبر میں ہی ان سرکاروں نے پوچھ لیا کہ زندگی بھر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، میرے لیے تو نے کیا کیا؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ کیا جواب ہوگا؟ دل پہ ہاتھ رکھیے اور جواب دیجیے. ہم یہی کہیں گے کہ اسی منہ سے گالیاں دیتے تھے اور اسی منہ سے آپ کا نام لیتے تھے، اسی منہ سے جو ہے وہ بد کلامی کرتے تھے، برائی کرتے تھے، انہی آنکھوں سے گندی پکچروں کو، گندی باتوں کو دیکھتے تھے، انہی کانوں سے برا سنتے تھے، اور اسی جسم سے ہم برائیاں کرتے تھے. اور آج آپ کے پاس آئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں اکثر کہتا ہوں، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. تو اپنی آخرت کی فکر کرو، بزرگوں کی بارگاہ کے غدار مت بننا، وفادار بن کے رہو. اور جن بزرگوں نے جو مشن دیا ہے ہمیں، وہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اشرف الفقہاء کی زندگی کا مجھے تو یاد نہیں ہے، سید صاحب زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں نے بہت پروگرام ہوئے خاندیش کے علاقوں میں، ان علاقوں میں بھی.
اشرف الفقہا کے ساتھ میں گجرات وغیرہ میں جتنے پروگرام ہوئے، میں نے کوئی ایک تقریر شاید ان کی ایسی نہ سنی نہیں ہے کہ جس میں ان کا موضوع مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا رہا ہو۔ ہر بات میں مسلک اعلیٰ حضرت، ہر بات میں۔ تو سوچیے آپ لوگوں نے تو ان کو دیکھا ہے، ان کی بارگاہ میں اگر خراج عقیدت میں کہتا ہوں کہ زندگی بھر آپ اشرف الفقہا کے مزار پر نہ جاؤ، یہ چلے جائے گا، مگر ان کے مشن کو اپناؤ۔ وہ اس سے زیادہ خوش ہو گئے کہ بھلے میری مزار پر نہیں آیا مگر میرے مشن کو اس نے اپنایا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ کی حاضری آپ کی زندگی میں کبھی نہ ہو، خدا کرے ہو جائے، ہمیشہ ہر سال ہوتے رہے اور بریلی شریف جایا کرو، لیکن اب کبھی کوئی زندگی بھر نہ جائے مگر تاج الشریعہ کے مشن کو مضبوطی سے تھاما تو اس جانے والے سے بہتر ہے جس نے حاضری تو دی مگر مشن کو نہیں اپنایا، مسلک کو نہیں اپنایا۔ اس جانے والے سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو نہ گیا اور اس نے تاج الشریعہ کے مشن کا، تاج الشریعہ کے مسلک کا کام کیا، جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، سنی ہو سنی بن کر رہو، سنی بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو ان تمام غیر شرعی باتوں سے میں توبہ و رجوع کرتا ہوں۔ میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ و رجوع کریں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔